یہ گھروں میں ناچاکیاں، یہ ڈائیورس کا ریشو اوپر جانا، یہ خیانتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ ہم فزیکل چیزیں بناتے گئے۔ میں نے کراچی والوں کے لیے مثال دی تھی کہ ہم نے پاکستان میں شیعہ سوسائٹیز بہت بنائیں، المہدی سوسائٹی، امام رضا سوسائٹی، فلاں سوسائٹی، لیکن جب ان سوسائٹیز میں ہم ان ہوئے تو کہیں بھی ہمیں کوئی پریکٹیکلی شیعہ نظر نہیں آیا۔ شیعہ سوسائٹی کا مطلب جس سوسائٹی میں شیعہ رہتے ہیں وہاں کے جو کھانے ہیں وہ بھی ویسے ہونے چاہیے، وہاں کا جو لباس ہے وہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یو کے سے ایک جوان گیا کہ مولانا میں کراچی کے شیعہ سوسائٹی میں گیا کہ بہترین پارک بنا ہوا ہے، صبح میں واکنگ کے لیے نکلا، مجھے ایک بندہ نظر نہیں آیا سوسائٹی میں، پارک بنا ہوا ہے پر کوئی واکنگ کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل جو اصول اہل بیت کے تھے، ہم نے بلڈنگز بنائی ہیں پر ہم نے کیریکٹر بلڈنگ نہیں بنائی، ہم نے جگہیں بنا دی ہیں لیکن ہم نے انسان کے اندر نہیں بنائی۔ اور مجھے افسوس ہوا، میں نے ایک جوان سے لنڈن میں ڈسکس کیا، بڑا ایکٹیو جوان تھا، تو میں نے کہا واقعاً ایسی سوسائٹی ہماری کوئی نہیں ہے جہاں پہ واقعاً اس سوسائٹی میں بندہ ان ہو تو اسے محسوس خوشبو آئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے بچوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ واقعاً یہ سوسائٹی کسی مومن کی سوسائٹی۔ تو اس نے کہا مولانا یہاں پہ کرسچن کی سوسائٹی ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہاں پر کہ ہاں، کا ایک سوسائٹی ہے، تقریباً 350 گھر ہیں اس میں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم سب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیزس کا، حضرت عیسیٰ کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جیزس آئیں گے، لوگوں کو خدا کے ساتھ ملائیں گے، انصاف قائم کریں گے، سوسائٹی میں بری عادتیں نکالیں گے۔ کہ پھر ہم انتظار کیوں کریں؟ جو کام انہوں نے آ کر کرنا ہے ہم آج سے سٹارٹ کر دیں۔ شیعہ امام زمانہ آئیں گے یہ کریں گے، بھائی جناب جو آ کر وہ کریں گے تو آج سے شروع کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ویٹنگ میں ہو کہ وہ آئیں ظلم کو ختم کریں، وہ آئیں سچائی کو بڑھاوا دیں، وہ آئیں غیبتوں کو ختم کریں، آپ کیوں نہیں آج سے شروع کرتے؟ کہا ان کا یہ رزلٹ ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ لے کر جاؤ، میرے پاس دن بھی ایک تھا، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی اور ہم کافی دیر سے پہنچے، کوئی دوپہر 3:30 4 بجے، اور انہی کرسچن کی سوسائٹی میں ہم نے نماز بھی پڑھی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا۔ اب عجیب سے 300 گھر تھے سوسائٹی میں۔ پہلی دفعہ میں نے ایسے کرسچن دیکھے جو بیٹا باپ آپس میں ایک گھر میں ساتھ رہ رہے تھے۔ دوسرا میں نے دیکھا وہاں کی ہر خاتون کے سر پہ چھوٹا سا جو پہنتے ہیں کرسچن دوپٹے ٹائپ وہ پہنا ہوا تھا، ہر خاتون نے فراک پہنا ہوا تھا، سب کا لباس جو تھا وہ سملر تھا۔ کہا کہ اس سوسائٹی کے تقریباً 300 سے 400 لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم سب مل کے ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اس کچن میں بھی لے گیا اور ایک ٹیبل بھی دکھائی جہاں پہ وہ سب لوگ ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے۔ میں نے کہا گھروں کا رینٹ کا فری، میں نے کہا کھانا کا فری، میں نے کہا ایجوکیشن کا، ہمارے اپنے اسکول ہیں فری، میں نے کہا یونیورسٹی اگر کوئی پڑھنا چاہے کا وہ فری۔ میں نے کہا جناب یہ اسٹور آپ کے کھانے کا سپر مارٹ بنا ہوا تھا، یہاں کسی کوئی پیمنٹ نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرے جیب میں بھی کوئی کارڈ نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں میرا بینک بیلنس کتنا ہے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے سپر مارٹ سے ہم اٹھاتے ہیں، ہر چیز ہمیں فری مل جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ سوسائٹی کو رن کیسے کرتے ہو؟ کہ ہمارے چرچ بنے ہوئے ہیں، ایک سوسائٹی کا اصول ہے اس سوسائٹی میں کسی کو بھی گوسپ کی اجازت نہیں ہے، غیبت یہاں منع ہے۔ مثلا ابھی اس ہال میں 200 لوگ موجود ہیں، ایک رول بن جائے بھائی یہاں غیبت کرنا منع ہے، کوئی کمیٹی بنے، کوئی کچھ بھی بنے، کہ غیبت ہماری پوری سوسائٹی میں، اگر کسی کو کسی بھائی سے مسئلہ ہے وہ چرچ میں جا کے چرچ کے مولوی کو بولے گا، کسی اور کو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یا اس بندے کو خود بولے گا۔ کہ اس اصول کی وجہ سے اتنے سال ہو گئے ہماری سوسائٹی میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے اصول کو کیا کیا ہے؟ فالو کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کی سوسائٹی رن کیسے ہوتی ہے؟ اس سوسائٹی کے سارے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ سوسائٹی کے بیچ میں انہوں نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی تھی، کہ صبح یہ چرچ جاتے ہیں، فیکٹری میں سارے لوگ آ کے کام کرتے ہیں، پھر ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، سوسائٹی کا کارخانہ چلتا ہے، اس کی آمدنی سے ساری سوسائٹی چلتی ہے، اور بچے میں دن میں 5 ٹائم کہاں جاتے ہیں؟ چرچ میں جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں۔ رات کے 2 بجے بھی اگر کوئی بھائی، وہاں پہ بردرہڈ کا کلچر تھا، اخوت کا وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا تو رول، کسی بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا، کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسروں کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ المیہ ہے، واقعاً المیہ ہے، واقعاً آج ظواہر کو ہم بہت فالو کر رہے ہیں، لیکن
جس سے ہم نے انسپائر کرنا تھا، دنیا کو انسپائر کرنا تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ ایک ابو ذر نے آج کے سارے لبنانیوں کو شیعہ بنایا۔ ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا۔ کبھی کبھی ایک انسان کا اچھا اخلاق پورے معاشرے کو کیا کرتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اہل بیت کے پاس حکومت نہیں تھی، ظاہری طور پہ پیسہ اتنا نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے اہل بیت نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اور واقعاً آج پوری کائنات میں ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اگر کسی کا سر فخر سے بلند ہے وہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا سر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی